میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے عالم اور ساری انسانیت کے لیے خیر و برکت اور عزت اور سرخروئی اور سکون و اطمینان کا باعث بنائے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عید کے ایام بڑے مبارک ایام ہیں۔ یہ عزت اور سعادت کے ایام ہیں، یہ خیر و برکت کے ایام ہیں، یہ آپسی محبت کے بڑھانے کے ایام ہیں، یہ دل کو دشمنیوں سے، بغض سے، کینے سے اور ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کرنے کے ایام ہیں جس سے معاشرے میں خلل واقع ہو سکتا ہے، جس سے اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کریں، آپسی تعلقات کو جتنا ہو سکے استوار کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں، ایک دوسرے کے یہاں ہدیہ اور تحفے تحائف بھیجیں تاکہ اس کے ذریعے سے دل صاف ہوں، دشمنیاں دور ہوں، سکون اور اطمینان کی کیفیات پیدا ہوں۔ دوسری چیز، یہ عید کے ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کی یادگار ہیں۔ جو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں، اس دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا۔ جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ان سے طلب کی، ہر طرح کی قربانی پیش کی انہوں نے۔ یہ ایام ہمیں ان دنوں کو یاد دلانے کے لیے ہے، ان قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سال میں عید کو بار بار ہر سال ہمارے سامنے اس لیے لاتے ہیں کہ ان عید کے ایام میں بار بار ہم اپنے دادا حضرت ابراہیم کی قربانیوں پر غور کریں، اپنے اندر بھی وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں، اپنے اندر بھی وہ روحانیت پیدا کریں، اپنے اندر بھی وہ طاقت اور قوت پیدا کریں، اپنے اندر بھی اللہ کے لیے قربانی کے جذبات کو پیدا کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت تسلیم کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے بار بار سال میں ان ایام کو لا کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تذکرے کو ہمارے سامنے زندہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم حالات کا مقابلہ کریں۔ آج کل کے جو حالات ہیں، جس طرح سے امت مسلمیہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، حالات بد سے بدتر بنائے جا رہے ہیں، جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، مایوسی اور بددلی کو مسلم معاشرے کے اندر ایک پری پلان کے ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفات جو آج کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارے دل کو قبول ہو نہ قبول ہو، ہمارے جذبات اس کو قبول کریں نہ کریں، ہمارے مزاج کے مطابق ہو نہ ہو، حالات اس کی اجازت دیں نہ دیں، معاشرہ اس کو قبول کرے نہ کرے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کے انداز میں فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اسلم، کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیے، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے حکم کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ کا حکم ہے، اب کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی میری مخالفت کرے، کون سی طاقت بھی میرے مقابلے کے لیے آ جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پیغام ہے جو آج کے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو ان کی زندگی کا اہم پیغام ہے وہ ہے شکر کا جذبہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے عافیت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے سکون اور اطمینان کی زندگی دی ہے، اللہ نے حالات اور معاشرے کو سکون کے ساتھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کے وسائل مہیا کر رکھے ہیں، صحت دی، ہر طرح کی نعمتیں دی۔ ان چیزوں کو یاد کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تیسرا جو ہمیں پیغام ملتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا آج کے حالات میں وہ ہے تحمل کا جذبہ، برداشت کا جذبہ۔ سامنے والے کی تکلیف اور ان کی طرف سے ہمارے حق میں جس طرح کی کوتاہیاں ہوں، جس طرح کی سخت حالات پیش آئیں، ایسے موقع پر برداشت کرنا، اپنے دل کو وسیع کرنا، جذبات میں آ کر بدلہ اور انتقام لینے کے بجائے، جذبات میں آ کر کوئی اقدام کرنے کے بجائے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم صفت ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا، ان ابراہیم لحلیم۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج تھے، ہر چیز کو برداشت کرنے والے تھے، دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے، ہر طرح کی تکلیفات کو جھیل کر بھی اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے تھے۔ آج کے حالات میں ہمیں اس صفت کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی جو صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر قرآن نے بیان کی ہے، اواہ کہا۔ اواہ کے معنی آہ آہ کرنا، اللہ کے سامنے روتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا، ہر حال میں اللہ کے سامنے رجوع کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، ہر وقت اللہ کا استحضار اپنے ذہن میں رکھنا، ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا، ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ یہ صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آہ آہ کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ قرآن میں غور کریں گے، ہر طرح کے حالات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے تو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے دعا کی۔ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جس کی نظریں اللہ کی طاقت پر ہوتی ہے، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط رہتا ہے، جو ہر حال میں اللہ پر اپنی نظر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگنا اپنی عادت اور فطرت بناتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی، اس کو زور و زبردستی کر کے اپنے تابع نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس کی اللہ کی طاقت پر نظر ہو، دنیا کی طاقت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، چونٹی اور مکھیوں سے بھی بدتر نظر آتی ہے، اس سے بھی کمزور نظر آتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آج کے حالات میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہم ہر طرح کے وسائل کی کوشش کرتے ہیں، سب سے بڑا جو ہمارا وسیلہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مدد کی امید کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی طاقت کے ساتھ جڑے رکھنا، اس پر ہمارا بھروسہ کم ہو رہا ہے، اس پہلو میں بہت کوتاہی آ رہی ہے۔ چوتھی بات، ظلم۔ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، ظلم کبھی پنپتا نہیں ہے۔ ظالم چاہے کتنا بڑا ہو اس کو ہمیشگی نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جتنے ظالم آئے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ جتنی ظالمانہ طاقتیں دنیا میں آئی، اللہ نے ایک وقت ایسا لایا کہ وہ طاقتیں نیست و نابود ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ممکن ہے وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے ان کے جھنڈے پھریرنے لگے، ان کا غلبہ ہو جائے،
وہ لوگوں پر اپنی طاقت اور شوکت کا اظہار کرنے لگے. یہ سب وقتی چیزیں ہیں. سورج دیکھیے جب آسمان کے درمیان میں آتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب سے اونچا ہوں, اس وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے قانون میں کوئی بدل نہیں ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. آج کے ظالموں کے ساتھ بھی اللہ کا وہی قانون نافذ ہونے والا ہے جو پرانے ظالموں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو طاقت شریعت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, جو طاقت شریعت کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے, جو طاقت شریعت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے, جو طاقت شریعت کو زندگی سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے, جو طاقت شریعت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ذلیل کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حکومتوں کی چولہ ڈیلی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں, ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, ہم قوموں کی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں پستی اور پسماندگی ہم پر چھا جاتی ہے. یاد رکھیے دنیا کی کوئی حکومت ہمارے حالات کو نہیں بدل سکتی. سیاسی جماعتیں ہمارے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتی. مقدر کا فیصلہ آسمان سے اترتا ہے. اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی طاقت شریعت کے قوانین میں تبدیلی نہیں لا سکتی. اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا اعلان ہے, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. باطل طاقت نہ شریعت کے آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے. مطلب کیا ہے؟ نہ ظاہراً کوئی تبدیلی کر سکتی ہے, نہ اندرونی طور پر کوئی تبدیلی کر سکتی ہے, نہ پہلے کوئی تبدیلی کر سکی ہے, نہ بعد میں کوئی تبدیلی کر سکے گی. شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. شریعت کے سلسلے میں جو بھی ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو اللہ پر چھوڑ دیے, اس کی حفاظت وہ کرنے والے ہیں. ہمارا کام ہر چیز کا جواب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے. شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو, اپنی معاشرت کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ ہے اصل جواب. اگر ہم شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے اللہ تعالی ہمارے حالات تبدیل کریں گے, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حالات تبدیل نہیں کر سکتے. یہ حکومتیں وقتی ہیں, ان کا سکہ وقتی ہے, کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا, کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. ہمارے ہمدرد ہمیں خود ہونا چاہیے, ہماری فکر ہمیں خود کرنی چاہیے, ہماری اصلاح ہمیں خود کرنی چاہیے, ہمارے اعمال ہمیں خود درست کرنے چاہیے, جس کے ذریعے سے اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں. آخری بات, اس وقت کے جو حالات ہیں, اس وقت میں ملت اسلامیہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. آج دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ملت کے شیرازی کو بکھیرا جائے, ملت کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا جائے, ملت کی چادر کو کاٹ دیا جائے, ملت کے اداروں کو تقسیم کیا جائے, بٹواروں میں ایسے تقسیم کیا جائے کہ کوئی طاقت, کوئی آواز, کوئی وزن اس کا باقی نہ رہے. جیسے انسان ہے وہ اپنے پورے اعضاء کے ساتھ رہتا ہے, طاقتور رہتا ہے, مضبوط رہتا ہے. اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں, پیر کاٹ دیے جائیں, اعضاء کاٹ دیے جائیں, انسان بالکل لاشا بن جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. آج کے حالات میں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, آپس میں ملنے کی ضرورت ہے, سارے اختلافات کو پسے پشت ڈالنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے شیطان اور نفس کبھی ہمیں ملنے نہیں دیں گے. جاہلی تعصب, یہ تعصب یہ جاہلی چیز ہے, اسلام نے اس کو مٹھایا ہے. لا عصبیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی جاہلیت نہیں ہے. ایک مرتبہ صحابہ میں اختلاف ہوا, انصار نے کہا یا للانصار,
مہاجرین نے کہا یا مہاجرین، مہاجرین اور انصار میں کچھ اختلاف ہو گیا، مہاجرین نے اپنی قوم کو آواز دی، انصار نے اپنی قوم کو آواز دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو کہا کہ کیا یہ جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں؟ یہ کہاں سے جاہلیت کے نعرے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں، وہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں۔ اسلام نے ساری قومیت کو ختم کر دیا ہے، ساری عصبیت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جاہلی چیزیں ہیں جو ہمیں آپس میں ملنے سے روکتی ہیں، یہ جاہلی تعصب ہے جو ہمیں ایک ہونے سے روک رہا ہے۔ ہمیں ایک ہونے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے، شیطانی وساوس پر، جاہلی تعصب پر، نفس کے چونچلوں پر کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، وہ کسی تعصب کے تابع نہیں ہوتا، وہ نفس کے تابع نہیں ہوتا ہے، وہ شریعت کے تابع ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کو تلاش کرتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہمارے آپس میں ملنے میں ہے، جب اللہ کی رسی جب اللہ کی مدد ہمارے ایک ہونے میں ہے، جب اللہ کی رضامندی اور اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہمارے اتحاد پر ہے، تو پھر کیوں اس سلسلے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہمیں اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جو آگے بڑھے گا، جو کوشش کرے گا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ جو اس سلسلے میں کوششیں کرے گا، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ رہے گی، اللہ اپنی حفاظت میں اس کو رکھے گا۔ تو آج کے دن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہ پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں اپنے دامن سے باندھ کر رکھنا چاہیے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے سے ہمیں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ اور قربانی کے ایام ہے، جمعے کے بیان میں بھی کہا گیا ہے بہت احتیاط سے کام لیں۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دشمن کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ قربانی کیجئے، سنت کے لحاظ کے ساتھ کیجئے، شریعت کے آداب کے ساتھ کیجئے، اور حالات کی نزاکت کو سنبھال کر رکھتے ہوئے کیجئے۔ اور خاص طور پر اپنے فلسطین کے جو مظلوم بھائی ہیں، جو حالات ان کے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس دو کام ان کے حق میں کیجئے۔ ایک، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ دوسرے، جو اسرائیلی اور جو اس کے حلیفوں کے پروڈکٹ ہیں اس سے آپ بائیکاٹ اپنا ہمیشہ کے لیے جاری کیجئے۔ کچھ نہ کر سکتے ہیں تو اتنا کم از کم کریں گے تو یقیناً اللہ کے پاس ہم مسئول نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور خیر، عافیت اور سکون کا ذریعہ بنائے، اور ملت اور حالات کی تبدیلی کا ذریعہ بنائے، اور اپنی رضامندی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔